بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، واقعہ کربلا کے دوران جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ کچھ سیدزادیاں بھی شامل تھیں۔ 9 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام نے ان سیدزادیوں سے کہا کہ آپ کربلا کی سرزمین چھوڑ کر ہندوستان کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس پر ان سیدزادیوں نے کہا کہ ہم آپ کو بھلا ایسے حالات میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں۔ اس پر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بہت مجبور ہوں، مجھے یہ حکم اپنے بابا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے ملا ہے، لہٰذا آپ کربل چھوڑ کر ہندوستان کی زمین پر چلی جائیں۔ کربلا کی سرزمین چھوڑ کر ہندوستان کی طرف ہجرت کرنے والی یہ سیدزادیاں کون کون تھیں، آج ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک شادی ام بنین کے ساتھ کی۔ ان کے بطن سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں حضرت غازی عباس، علمدار، جعفر، عبداللہ اور عثمان بھی پیدا ہوئے ہیں، جبکہ ایک بیٹی رقیہ پیدا ہوئی جن کا مزار لاہور بی بی پاک دامنہ کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کی 5 بیٹیاں بھی لاہور میں ہی مدفون ہیں۔ ان کے نام ام ہانی، ام لقمان، اسماء، رومالہ اور زینب ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے کہنے پر ان بیویوں نے کربلا سے ہندوستان سے کربلا کا سفر 9 محرم الحرام کو شروع کیا۔ ابھی راستے میں ہی تھیں کہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی خبر ان تک پہنچی۔ ان کو نہایت افسوس ہوا، مگر چونکہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا حکم مبارک تھا، اس لیے انہوں نے اپنا سفر ہندوستان کی طرف جاری رکھا۔ لاہور میں آج یہاں حضرت بی بی پاک دامنہ کا روضہ مبارک ہے۔ وہاں پہلے ریت کا ایک ٹیلہ ہوتا تھا جس کے پاس ایک جنگل تھا اور اس جنگل میں دریا راوی کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس جنگل کے اس قدیم ترین آبادی آباد تھی، اس کے آس پاس قدیم آبادی تھی جو کہ اس وقت ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں موجود تھی۔ اسلام اس وقت چونکہ ہندوستان نہیں پہنچا تھا، لہٰذا یہاں کے سب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے۔ لاہور پر اس وقت ایک ہندو راجا حکومت کرتا تھا جس کا نام مہمران تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنور بکرما تھا۔ جب یہ بیویاں لاہور کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو وہاں پر موجود بت ہلنے لگے اور آگ کی پوجا کرنے والوں کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ شہر میں کوہرام مچ گیا، لوگ ادھر ادھر چلنے چلنے لگے۔ راجا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پتہ کرو کیا واقعہ ہے اور کہ ان پردیسیوں کو تلاش کریں اور وہ کون کون ہیں جو ادھر بادشاہ نے بھی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو تلاش کیا جائے۔ پھر جب سپاہی ان کی تلاش میں نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں پردیسی عورتیں ہیں، انہوں نے اپنے منہ پر نقاب کیے ہوئے ہیں، اپنے منہ کو ڈھانپا ہوا ہے۔ بیویوں میں سے ایک نے راجا کے بیٹے سے بات کی، ہم مدینہ سے آئے ہیں، ہم کربلا سے آئے ہیں اور ہمارے کربلا میں جنگ ہوئی تھی اور ہم یہاں پناہ لینے آئے ہیں، اور اگر آپ کو نہیں منظور تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ راجا کا بیٹا کافی ہمدرد تھا لیکن بادشاہ کا حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بادشاہ کے حکم کے سامنے مجبور تھا۔ اس نے بی بی پاک سے کہا کہ محل میں چلیں ہمارے ساتھ ورنہ مجھے زبردستی لے جانا پڑے گا۔ بی بی پاک غصہ ہو گئیں، غضبناک ہو گئیں اور وہ راجا کا بیٹا اس وقت وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔
پھر جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ فوری ان سب کو تلاش کیا جائے، یہ بیویاں کہاں سے آئی ہیں، فوری ان کو تلاش کیا جائے۔ پھر بیویاں کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، ایک تحریک چلائی گئی۔ اس سے پہلے آپ کو پکڑتے زمین پھٹ گئی اور سب لوگ ڈر گئے اور بیویاں پاک زمین میں سما گئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی قبروں کے گرد جو ان کا دوپٹہ مبارک تھا، ان کی چادر مبارک تھی، ان کے چاروں کونوں کو باہر رکھا گیا۔ اور راجہ کے بیٹے نے جب یہ دیکھا تو اس نے فوری توبہ کر لی اور مسلمان ہو گیا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ میں اللہ محمد کا نام لکھیے، اور سانسوں نے وفا کی تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، پلیز دوستو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے شیئر کیجیے گا، آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا آپ کو انفارمیشن حاصل ہوئی ہے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے۔